ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دینی چراغ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ عبادت کی توفیق ایسی خدا دے، عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ۔ سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ ہمیں آپ کو اور پوری ہی امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ خدا بند قدوس کی وہ نعمتیں، وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سامعین کرام، یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سامعین و ناظرین کرام، یہ بات بھی میں آپ حضرات کو اچھی طرح سے بتلاتا چلوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد اور ایک ایک ایمان والے کے لیے کئی اعتبار سے، کئی حیثیتوں سے یہ قابل قدر ہے، قابل قدر، قابل عظمت، قابل عمل۔ سامعین کرام، دیکھیے وہ حیثیت، جن حیثیتوں کے اعتبار سے، جن حیثیتوں کی وجہ سے یہ مہینہ قابل قدر ہے، ان حیثیتوں میں سے اس ماہ مبارک کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اپنے اندر بے شمار رحمتوں کو لے کر کے آتا ہے، بے شمار رحمتوں کے نازل ہونے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بارش کی طرح سے برستی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس مہینے کے وہ فضائل ہیں کہ جو فضائل دوسرے مہینوں کو حاصل ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر نوافل پڑھے، جو اس مہینے کے اندر سنتیں پڑھے، تو اس کو سنتوں کا ثواب نہیں ملے گا، نفلوں کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی رحمت دیکھیے، اس مہینے کی برکتیں دیکھیے
کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر سنتوں کا ثواب نہیں، نوافل کا ثواب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان سنتوں اور نوافلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کرے گا۔ کتنا عطا کرے گا؟ فرضوں کے برابر۔ تو یہ اس مہینے کی برکتیں، یہ اس مہینے کی عظمتیں کہ نفلوں کا ثواب، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک فرض کا ثواب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب؟ 70 فرضوں کا ثواب۔ تو اس مہینے کے اندر جس شخص نے 4 رکعت نماز فرض ادا کر لی، 4 رکعت نماز فرض پڑھ لی، تو اس کو 280 فرضوں کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مہینے کی برکتیں، یہ اس مہینے کی عظمتیں۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول بارش کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہے، بہت زیادہ لائق احترام ہے کہ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کی جائے۔ اسی طرح سے سامعین کرام و ناظرین کرام، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک حیثیت سے ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، ایک حیثیت سے یہ ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، اپنے مہمان کی زیادہ سے زیادہ آؤ بھگت کرتے ہیں، اور جو مہمان جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے، جس کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے، تو بہرحال جو مہمان جتنا زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے، جتنا زیادہ قریبی سمجھا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، کیا فرمایا؟ شہر عظیم، یہ تو بڑا مہینہ ہے، یہ بڑا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک بہت بڑے مہمان کی ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، غرض کے ہر ایمان والے کے لیے یہ بہت زیادہ قابل قدر ہے۔ اور سب سے بڑی حیثیت یہ ہے، اس مہینے کی سب سے بڑی حیثیت، سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے روزے رکھنا۔ اس مہینے کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے،
تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل ہمارے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا حکم ہے۔ جیسے ہر روز 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازوں کا ادا کرنا فرض، 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازوں کا ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے، ایسے ہی روزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس روزے کی، اس مہینے کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں پوری امت مسلمہ کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بڑی حیثیت اور کیا ہوگی؟ سامعین کرام، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کئی حیثیتوں سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے، لائق احترام ہے، لائق عظمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آخرکار اس مہینے کا احترام کیا ہے؟ اس مہینے کی قدر کیا ہے؟ اس مہینے کی قدر کیا ہے؟ تو سامعین، اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ مسلسل پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ ہر مسلمان، ہر بالغ مرد، عورت، ہر ایک اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہمارا بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ بھی قضا نہ ہونے پائے، ایک روزہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے، ایک روزہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے۔ یہ اس مہینے کی قدر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا، اور خاص طور پر سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے، چونکہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہر مسلمان کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنی چاہیے، اسی طرح سے اس مہینے کے اندر تراویحوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویحوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور بغیر مجبوری کے، بغیر عذر کے ہماری تراویح چھوٹنے نہ پائے۔ یہ اس مہینے کی قدر ہے۔ تو روزے رکھے جائیں، تراویح پڑھی جائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال بتلائے جو کہ اس مہمان کی، یعنی اس ماہ مبارک کی قدر ہے، اور اس عظیم مہمان کی وہ مہمان نوازی ہے۔ جیسا کہ روزے رکھنا، اس مہینے کی تراویح پڑھنا گویا کہ اس مہینے کی مہمان نوازی ہے۔ ایسے خاص چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور خاص چیزوں کا باقاعدہ اہتمام کرنے کی طرف متوجہ کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام رکھو، 4 چیزوں کی کثرت رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں 2 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے، یعنی 2 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو 2 چیزیں وہ ہیں جو گویا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اسلام کے اندر داخل ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ہر بندے کو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کو راضی کرنا یہ ضروری ہے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں جن کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ اور دوسرے استغفار کا ورد، استغفار کی کثرت، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ پڑھنا، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے تو یقیناً اس کے ورد کی وجہ سے، کلمہ طیبہ کی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں، حالانکہ یہ کسی دن کے ساتھ کسی وقت کے لیے خاص نہیں، آپ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی گھنٹے میں، رات میں، دن میں، جتنا چاہیں آپ ان دونوں وردوں کو پڑھیں، ان دونوں وظیفوں کو پڑھیں۔ لیکن دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر خاص طور پر ان کی تاکید فرمائی، یعنی 12 مہینے بھی پڑھیں لیکن خاص کر اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا اور استغفار کا ورد رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دو چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں، جن کے بغیر ہمارا چارہ ہی، جن کے بغیر ہمارا کام بنتا ہی، ان میں سے ایک جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، دوزخ سے پناہ مانگنا کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، میرا جنت الفردوس کے اندر ٹھکانہ نصیب فرما، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا۔ حالانکہ دعا اس مہینے کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کلمہ طیبہ کا ورد یا استغفار کا ورد بالکل اس مہینے کے ساتھ بالکل خصوصی نہیں، اسی طرح سے یہ دعا بھی یعنی جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ بھی اس مہینے کے ساتھ بالکل خاص نہیں بلکہ عام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر اس کی طرف متوجہ کیا کہ جس طرح سے ہم ہر مہینے کے اندر، ہر دن کے اندر اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اسی طرح سے ان دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جنت کو طلب کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اس لیے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ بے شمار بہت سی حیثیتوں سے ہمارے لیے یہ قابل قدر ہے۔ تو دوستو اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کے خوب کثرت کے ساتھ یعنی مسلسل پورے مہینے کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ نوافلوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کا ورد یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھیں، استغفار پڑھیں
اور اسی طرح سے کثرت کے ساتھ جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دینی چراغ کو ضرور سبسکرائب کریں۔